کیا آپ نے کبھی چاہا کہ قرآن آپ کو آسان لگنے لگے، کہ ہر آیت آپ کو سمجھ آ سکے اور لگے جیسے یہ بات اللہ نے مجھ سے کی ہے؟ تو آج وہی وقت آ چکا ہے، کیونکہ ہم سننے جا رہے ہیں سورۃ المرسلات، لیکن اس بار نہ صرف آپ سنیں گے بلکہ دل سے سمجھیں گے بھی صحیح، لفظ بہ لفظ، آسان ترجمہ گرامر کے بغیر، ایک ایک آیت کو آسان، واضح اور زندہ انداز میں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ قسمیں کھا کھا کر بات شروع کرتا ہے۔ یہ ہوا کی قسم جو نرمی سے چلتی ہے، پھر تیز ہو جاتی ہے، پھر ہر چیز کو بکھیر دیتی ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن صرف عربی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے جو دل کو بدلنے اور آنکھوں کو رلانے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ ابھی جو آپ سنیں گے وہ صرف قرآن نہیں، اللہ کا ذاتی پیغام ہے جو آپ کے دل تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ لیکن خبردار، یہ وہ صورت ہے صرف محبت کے لیے نہیں اتری، یہ خبردار بھی کرتے کیونکہ اس میں ایک جملہ بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کا دھیان اس طرف گیا ہوگا، لیکن نہیں، یہ جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یعنی بار بار دہرایا گیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو قیامت آئے گی، زمین پھٹے گی، پہاڑ بکھر جائیں گے اور مجرم چیخیں ماریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ تو آئیے ایک ایک آیت کو دل سے سنیں، آسان زبان میں سمجھیں اور خود کو اس دن کے لیے تیار کریں جس دن صرف سچائی کام آئے گی۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، واو کا مطلب قسم کی میننگ میں آئے گا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی واو شروع میں آ جائے تو وہ قسم کے مطلب میں آئے گا، جیسے والتین والزیتون ہم 30 بار میں پڑھ چکے ہیں، والعصر قسم ہے زمانے کی، تو وہ جو ہے بعض قسمیہ میننگ میں آتا ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیں جو شروع میں آئے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، ورنہ وہ اور کے مطلب میں آئے گا۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفا متواتر۔ مرسلات، مرسل رسالات سے تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا نا، رسال ارسال کرنا، بھیجنا، پارسل ہم بھیج دیتے ہیں، تو یہ لفظ تھوڑا سا اس سے کنیکٹ کر لیں مرسلات کا۔ تو تا جو آگے ہے لمبا آگے، تو یہ مؤنث ہے اس لیے، تو آپ اسے تعبیر کر لیں والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفا متواتر۔ فالعاصفات عصفا، فالعاصفات، فا کا مطلب پھر آئے گا عاصفات جو تیزی سے چلتی ہیں، عصفا تیز چلنا، فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیزی سے چلتی ہیں اور ان ہواؤں کا تیز چلنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر فرمایا والناشرات نشرا، واو کا مطلب اور آئے گا، اور ناشرات جو ہے نشر کرنا، ہم کہتے ہیں پھیلا دو اس بات کو، نشر کر دو، تو یہ وہ لفظ ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ والناشرات، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، نشرا پھیلانا ان کا، اور وہ ہوائیں جو زمین میں پھیل جاتی ہیں اور ہواؤں سے بادل بھی اڑنے لگتے ہیں، تو جس چیز کو پھیلاتے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پھیلانے کی بھی قسم۔ اس میں بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، فا کا مطلب پھر آئے گا فارقات، بہت آسان ہے، فرق کرنے والا، فرقہ جدا کرنا ان کا، یعنی جو جدا کرنے والی ہیں، فرقہ جدا کرنا ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فرشتوں کو بھی قسم یہاں پر لی جا رہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں اور اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں ان کی تدبیر کرتے ہوئے جاتے ہیں، جس سے اگلی صورت ہم نے پڑھی تھی والنازعات 30 پارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ذکر فرمایا تھا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یعنی اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی جو زمین، آسمان سے زمین کی طرف جاتے ہیں تیرتے ہوئے، پھر تدبیر کرتے ہیں، پھر اوپر آسمان کی طرف لوگوں کی روحیں لے کر آتے ہیں، تو یہ اسی کی طرح کی ایک صورت ہے۔ تو آپ اس صورت کو ضرور غور سے سنیں، اس میں بڑی حکمت ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والی ہیں، فرقا جدا کرنا ان کا۔ فالملقیات ذکرا، فا کا مطلب پھر آئے گا ملقیات ملاقات کرنا، ڈالنا، ملانا، ذکرا ذکر کو، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو، یعنی نصیحت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ عذرا او نذرا، عذر کے طور پر، او نذرا یا ڈرانے کے طور پر، یعنی یہ جو ہے یا تو لوگوں کے لیے معافی کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ انما توعدون لواقع، انما بے شک جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی جو وعدہ کیا جاتا ہے تم سے بار بار کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو تم نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، البتہ لواقع یعنی واقع ہونے والا ہے، لام تاکید کے لیے آیا ہے، واقع اردو میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا، فا کا مطلب پھر آئے گا، اذا کا مطلب جب آئے گا، نجوم ستارے کو کہتے ہیں،
طمست مٹا دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے یعنی مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان فرجت کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب جبال، جبل احد، جبل رحمت اردو میں استعمال ہوئے پہاڑ کو کہتے ہیں، تو وَإِذَا الْجِبَالُ، اور پہاڑ نُسِفَت اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا، اور جب رسول اقتت مقرر وقت پر لائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھی اکٹھا کرے گا اور وہ امت پر گواہی دیں گے، تو نبیوں کا بھی اکٹھا ہونے کا وقت قرآن میں ذکر کیا گیا، جیسے ساری امتیں اکٹھی ہوں گی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ، کس دن کے لیے، یومن، یوم کے لیے، اجلت، مؤخر کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب دن برپا ہو جائے گا قیامت کا، جو لوگ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، تو اللہ فرمائیں گے، تم پوچھتے تھے نا کس دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے، کب آئے گی قیامت، تو اللہ فرمائیں گے لیوم الفصل، دن کے لیے، فصل، فیصلے کے، تو یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تمہیں بار بار جلد بازی کر رہے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی جنت جہنم، تو اللہ فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن آ پہنچا ہے، یعنی قیامت کا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، وما، کیا چیز، ادراک، بتائے آپ کو، ادراک معلوم کرنے کو کہتے ہیں، آپ کو ادراک بھی ہے اس بات کا۔ ما یوم الفصل، کہ کیا ہے یوم، دن کو کہیں گے فصل، فیصلے کا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے فیصلے کا دن، کیا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سارے اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے بروز قیامت۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ لفظ، یہ وہ آیت ہے جو بار بار رپیٹ کی گئی ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں رپیٹ تھی تو یہ آیت بھی رپیٹ ہوگی۔ اس کا کیا مضمون ہے؟ ویل یعنی ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، الم تری کیف میں ہم نے پڑھا تھا، الم کیا نہیں، نہلک الاولین ہم نے ہلاک کیا، اولین پہلوں کو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کس بستیوں کے پاس کون کون سے نبی ہم نے بھیجے، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور عرب کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم جو ایمان نہیں لا رہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسی کیسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں قوموں کے پیچھے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ دیکھو انجام ان لوگوں کا جن کو ہم نے غرق کیا، جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمہید میں بات کر رہے ہیں، الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوؤں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ثم کا مطلب پھر ہے کہ نتبعو ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، الآخرین بعد والوں کو، ثم نتبعہم الآخرین یعنی ہم نتبعو اتباع سے ہے، آخرین بعد والوں کو، آخری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے ہلاک کر دیا وہ چلے گئے، اس کے بعد دوسری قومیں ہم لے کر آئے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں گی تو ان کو ہم سرفراز کر دیں گے، اگر ایمان نہیں لے آئی تو ہم انہیں بھی غرق کر دیں گے۔ اللہ نے پھر فرمایا کذالک، اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، تو ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ان کو خوف لگ جائے کہ اب ہماری کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ تعالیٰ پھر ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی تخلیق کا پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس طرح پیدا کیے گئے ہو، پھر بھی تم ایمان نہیں لے آتے۔ تمہیں پتہ بھی ہے، تم کسی نامولود بچے کو دیکھتے ہو، تمہیں فوراً اپنا عکس نظر آتا ہے کہ تم بھی ایسے تھے، اپنی پیدائش تم بھول چکے ہو، کیسے پیدائش ہوئی تمہاری۔ سورۃ الطارق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے پانی سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، وہ پانی عورت کے سینے سے اور مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی یہی بات کی اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم نخلقکم، کیا ہم نے، نخلقکم پیدا کیا تمہیں، من ماء پانی سے، مہین حقیر پانی سے، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ پھر رکھا ہم نے اسے، فی قرار مکین، فی کا مطلب میں قرار کہتے ہیں ٹھکانے کو، مکین مضبوط مکین، ٹھیک ہے۔ تو فجعلناہ فی قرار مکین، پھر رکھا ہم نے اسے فی قرار مکین، مضبوط ٹھکانے میں۔ گویا ماں کے پیٹ میں جب انسان رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، تو مضبوط ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ سانس کی کوئی جگہ، نہ اس کو کھانے پینے کا کوئی نظام، وہ اللہ کی طرف سے سارا اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔
الی قدر معلوم، ایک وقت تک، معلوم وقت تک، یعنی ایک وقت تک، ایک مدت تک اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پھر اندازہ کیا ہم نے، یعنی قدر اندازے کو کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ القدر اندازوں کی رات میں۔ تو بہت زبردست یہ الفاظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں سارے، تو آپ ضرور اسے کہیں نہ کہیں نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں یہ الفاظ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اندازہ کرتے ہیں پھر انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں مقرر وقت تک رکھتے ہیں، اور انسان کی تخلیق کی کیا بات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سان سے ڈالا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، ابھی بھی ایمان نہیں لے آتے۔ الم نجعل الارض کفاتا، الم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی۔ اچھا یہ ڈائریکٹ لفظ انگلش میں آیا ہے عربی کا، عربی میں ارض کہتے ہیں، انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، تو ڈائریکٹ یہ شوٹ ہوا ہے عربی سے انگلش میں، تو اسے آپ ذہن میں رکھیں، کفاتا سمیٹنے والی، احیاء و امواتا زندوں اور مردوں کو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹنے والی، یعنی کہ لوگ جب مرتے ہیں آخر کار زمین میں چلے جاتے ہیں، آخر وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، دوبارہ زمین میں چلے جاتے ہیں، گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سمیٹنے والی بنا دیا، ہر چیز زمین میں سمٹ جاتی ہے، چاہے وہ اللہ نے فرمایا زندہ لوگ ہوں، چاہے وہ مردہ چیزیں ہوں۔ وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس زمین میں، رواسیہ پہاڑ اونچے اونچے بلند، شامخات بلند و بالا اونچے اونچے، واسقیناکم اور پلایا ہم نے تمہیں، ماء پانی، فراتا میٹھا میٹھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کے اندر جب پانی کو بچھا دیا تو پانی کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو اتنے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور پھر سمندر ہم نے اور پانی کے چشمے ہم نے جاری کر دیے ہیں، واسقیناکم اور پلایا ہم نے، اسقینا ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، کم کا مطلب تمہیں، اللہ نے فرمایا اور پلایا ہم نے تمہیں، ماء کہتے ہیں پانی کو، فراتا میٹھا پانی۔ اللہ اکبر۔ تو فرات پانی سے ذہن میں رکھیں گا، دریائے فرات بھی تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ مان پانی رہ جائے گا، تو اللہ نے یہاں پر بڑا کلیئر فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بلند و بالا بلند کیے، پھر پہاڑ پانیوں کے اندر ٹھہرے اور میٹھا پانی ہم نے آپ کو پلا دیا، تو کیوں تم ایمان نہیں لے آتے؟ جو ایمان نہیں لے آتے، اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا چلو، الی طرف، ما اس کے جو، کنتم تھے تم، بھی اس سے، تکذبون تم جھٹلاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چلو اب اس رب کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی ہانک ہانک کر ان کو قیامت کے منظر میں پیش کر دیا جائے گا۔ انطلقوا، طلاق کا لفظ ذہن میں رکھیں گے، یہ لفظ تو ذہن میں رہ جائے گا، طلاق ہوتی ہے تو بیوی چلی جاتی ہے، تو چلنے کے میننگ میں طالقو سے آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ لفظ ذہن میں رہ جائے گا۔ انطلقوا چلو، الی ظل طرف ایک سائے میں، ظلال سائے کو کہتے ہیں، ذی ثلاث شعب تین شاخوں والے، تو اللہ نے فرمایا ان کو کہا جائے گا کہ چلو اب ایسے طرف، ایسے سائے کی طرف، ایسے بادلوں کی طرف، ٹھیک ہے، ذی ثلاث شعب تین شاخوں والے ہیں۔ اس میں اب سائے سے مراد یہ ہے کہ جہنم کا دھواں ہوگا، اور ان کو جہنم کا دھواں دکھایا جائے گا دور سے، اتنے بڑے بڑے بھڑک رہی ہوگی آگ اور دھواں اوپر سے نکل رہا ہوگا، اور اس کے تین مختلف شاخیں ہوں گی بقول اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو کہا جائے گا کہ چلو اب اس جہنم کی طرف، جب یہ سارے اس کی طرف جائیں گے، فرمایا جائے گا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل نہ سایہ دینے والا ہوگا وہ، ولا نہ یغنی بچائے گا، من اللہب شعلے سے، یا نہ وہاں آپ کو کوئی سایہ ملے گا، آگ ہی آگ ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے نفسوں، اپنے آپ کو، اہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا وقودها الناس، ایسی آگ سے جس کا ایندھن الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو آپ بتائیں کہ جس آگ کا ایندھن سے مراد ہوتا ہے جس سے آگ بھڑکائی جائے، تو آگ ایسی ہوگی کہ جس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا تو وہ مزید بھڑکے گی۔ تو قرآن میں ایک اور مقام پر ہے جب جہنم سے پوچھا جائے گا تو کیا اور بھی تو چاہتی ہے، تو فرمائے تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور بھی لے آؤ میرے اندر، تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بے ایمانوں کو، بے نمازیوں کو، اور ماں باپ کے نافرمانوں کو، اور چوری زنا ڈاکہ نامحرم سے باتیں کرنے والوں کو
اور اس کے رسول کی حق تلفی کرنے والوں کو جب ہانکا جا رہا ہوگا تو نہ ان کو وہاں کوئی سایہ نظر آئے گا، نہ ہی کوئی جائے قرار نظر آئے گی، بس ان کو شعلے ہی شعلے نظر آئیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک وہ ترمی پھینکے گی، رمی کرنا پھینکنا، حجاج کرام جو رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ابابیل کنکریاں پھینکتی تھی، تو وہ بھی ترمیم تھا، تو یہ بھی ترمی ہے، تو پھینکے گی بشرر کالقصر، چنگاریاں محل جیسی، تو دور سے دکھائی دیں گے کہ اتنے اونچے اونچے چنگاریاں ابھر رہے ہوں گے، جس طرح آپ دیکھیں نا کہیں لاوا پھٹ رہا ہو، تو پہاڑ جب پھٹتے ہیں لاوا والے تو اس کے اندر دیکھیں کس قدر جوش مار رہا ہوتا ہے لاوا، تو اس طرح دور دراز سے انسان کو اونچے اونچے محلوں کی طرح جو ہے وہ نظر آئیں گے، یہ سارے جہنم کے محلات کو یا محلوں کی طرح اونچے اونچے ہوں گے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ ٹھکانہ ہے بے ایمانوں کا۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ جمالۃ اونٹ ہیں، صفر زرد رنگ کے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ جمع ہے تو اس لیے جمالات ہے گیا، صفر زرد رنگ کے، صفرا ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو صفرا ہو گیا یعنی زرد پڑتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو زرد رنگ سے یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے معلوم ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ، یعنی شولوں کی طرح نظر آئیں گے دور دراز۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یہ ہے یوم دن، لا ینطقون نہ وہ بول سکیں گے بات، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، ولا اور نہ یؤذن اجازت دی جائے گی، اذن حکم کو اجازت کو کہتے ہیں، لہم انہیں، فیعتذرون کہ وہ معذرت کریں، کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں دی جائے گی ان کو۔ پھر اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، ھذا یہ ہے یوم دن، الفصل فیصلے کا، جمعناکم جمع کر دیا ہم نے تمہیں، والاولین پہلوؤں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم کہا کرتے تھے کہ فیصلے کا قیامت کا دن ہوگا، تو اے جھٹلانے والو یہ وہ دن ہے جس کا تم انتظار کیا کرتے تھے۔ جمعناکم جمع کر دیا ہم نے تمہیں، والاولین اور پہلوؤں کو، پہلے اور آخری، پہلے والے اور آخر والے جتنے بھی تھے جھٹلانے والے اور باقی جو تھے سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اللہ اکبر، یہ آیت مجھے بڑی لگتی ہے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت کو آپ ذرا غور سے سنیں، فَإِن پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے، قیدن کوئی چال، فقیدون تو پس چال چلو مجھ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ فرمایا کہ ہاں دنیا میں تو تم تدبیر اور مکر و فریب کیا کرتے تھے نا، اب چلو کوئی چال اگر تمہاری کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہاں پر تو کوئی چال ہے تو چل کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، کون چل سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ لیکن وہ اللہ فرمائے گا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ٹاپک چینج ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بات کر رہے ہیں، اب جہنم کو تذکرہ تو ہو چکا، اب جنتی جو ہیں جو ایمان والے ہیں تو اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے اور سایوں میں ہوں گے۔ فواکہ مما یشتہون، وفواکہ مما یشتہون، واو کا مطلب اور فواکہ پھل کو کہتے ہیں، مما اس میں سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے، شہوت خواہش سے تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ان کے سایوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور جب وہ خواہش کریں گے کسی بھی پھل کی تو اللہ فرمائیں گے وہ پھل ان کو دے دیا جائے گا اور خواہش پوری کر دی جائے گی۔ کلو وشربو، اللہ فرمائے گا کلو کھاؤ، وشربو شراب سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، مشروب سے پینے کو کہتے ہیں، تو کلو وشربو کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ بوجہ اس کے، یہ اس اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں پرفارم کیا کرتے تھے، یہ اس اعمال کا بدلہ تمہیں ہے، اب انجوائے کرو ہمیشہ کے لیے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں تو کہتے تھے آپ کو یہ ہے وہ بدلہ جو ہم تم سے کہا کرتے تھے، انا کذالک بے شک ہم اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین نیکوکار لوگوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو کھاؤ وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ، مال و متاع سے لفظ ذہن میں رکھ لیں، قلیلا تھوڑا سا،
انکم بے شک تم مجرمون مجرم ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، دوبارہ ٹاپک چینج ہو گیا کہ دیکھو دنیا والو، تم کھاؤ پیو، اگر تم آخرت کو بھلا چکے ہو تو یہ جو تمہارا کھانا پینا رہن سہن ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ ومتاعا الی حین، قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، ایک چند دن کے لیے ہے، پھر سب ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ انکم مجرمون، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم مجرم ہو سب سے بڑے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے ان کو کافروں کو، مرکعوا رکوع کرو، لا یرکعون تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ جب کافروں کو، مشرکوں کو اور یہودی اور عیسائیوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تو یہ نہیں مانتے، یعنی رکوع سے تعبیر کیا گیا، جھکنے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر ہلاکت ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس حدیث بعد کے، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا بات رہ گئی ہے کہ اب ان کو میں بتاؤں کہ ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، کہ اتنا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ڈیفائن کر دیا، ہر چیز الگ الگ بتا دی، پیدائش سے لے کر موت تک کا ان کو بتا دیا، اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد کون سی چیز رہ گئی ہے کہ میں انہیں بتاؤں اور یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی روح سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ واقف کر دے، اور اللہ ہم سب کی نسلوں میں دین کو قائم اور دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔